آپ ہر دفعہ مجھ سے یہی سوال کرتے ہیں. میری گزارش یہ ہے کہ میں پی ٹی آئی میں نہیں ہوں. عمران خان تک میری دوستی ہے. اس دوستی کی خاطر میں نے چلہ بھی کاٹا ہے اور 3 دفعہ جیل بھی کاٹی ہے. اس دوستی کی خاطر میں نے چلہ بھی کاٹا ہے اور 3 دفعہ جیل بھی کاٹی ہے. لیکن یہ فیصلہ کرنا پی ٹی آئی کا کام ہے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے. میرا کسی سے رابطہ نہیں ہے. لیگل سائٹ جو ہے وہ بھی بات کرنا چاہے گی. اور میں سمجھتا ہوں میں جانے سے پہلے پھر آرمی چیف جناب عاصم منیر صاحب سے اور جناب ندیم انجم صاحب سے ڈی جی آئی سے درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ خواتین کو خاص طور پر بے گناہ لوگوں پر مہربانی فرمائیں. ہم قوم کے لیے یہ کہنا چاہتے ہیں کیونکہ یہ نالائق حکومت ہے. یہ اگست جو ہے وہ اس سے پہلے ان کا کٹی کٹا نکل آئے گا. جو میں کہتا ہوں غریب جو ہے وہ اتنا تنگ ہے کہ جناب والا میں مقتدر حلقوں کو کہتا ہوں کاش میں بتا سکوں کہ فجر کی نماز نہیں ہو رہی اور قبرستانوں میں لوگوں کو لوٹا جا رہا ہے. آج صبح ساری مرغی منڈی کو لوٹ کے لے گئے ہیں 6 آدمی. صنم جاوید اور عالیہ حمزہ کا چیف آف آرمی سٹاف سے خصوصی اپیل کرتا ہوں اور ڈی جی آئی سے خصوصی کہ رحم فرمائیں. اور اس کے ساتھ اگر عمران ریاض کل حج پہ چلا جاتا تو کوئی اس ملک میں ایسا نہیں ہے جو پاکستان کی افواج کے خلاف چاہتا ہو یا اداروں کے خلاف ہو. اللہ سے مدد مانگتا کہ پاکستان کے مسائل حل ہوں. اور شہباز گل نے میری کیس میں بڑی مدد کی. اس کے بھائی کو بھی اریسٹ کیا گیا ہے. اور سوشل میڈیا میں لوگوں کو ناحق پکڑے جانے سے میں سمجھتا ہوں کہ شہر میں اور فضا خراب ہوتی ہے. آئی ایل ایف نے جس طرح کیونکہ جیل میں یہ لوگ سارے جا کے اس کو باتیں نہیں بتاتے عمران کو. اگر کوئی غریب آدمی کو 2200 کیسز کی ضمانت جو ہے اس آئی ایل ایف اسلام آباد نے کرائی ہے. پنڈی کی مجھے تعداد نہیں پتہ ہے. اور میں اس بجٹ کو غریب دشمن بجٹ سمجھتا ہوں. یہ آئی ایم ایف کا بجٹ ہے. اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ مہینے 2 مہینے غریب کے گھر سکت نہیں ہوگی. اس کا گزارا نہیں ہوگا. وہ مسائل میں ہوگا. میں صرف عید شو کروں گا وہ بھی مفت نہیں کروں گا پیسے لے کے کروں گا. جی سر. ایک تو جس طرح آپ نے کہا کہ عمران خان کو پوری بات بتائی نہیں جاتی تو کیا آپ ملاقات کی کوشش کریں گے؟ نہیں میری ملاقات آپ ہر دفعہ مجھ سے یہی سوال کرتے ہیں. میری گزارش یہ ہے کہ میں پی ٹی آئی میں نہیں ہوں. عمران خان تک میری دوستی ہے. اس دوستی کی خاطر میں نے چلہ بھی کاٹا ہے اور 3 دفعہ جیل بھی کاٹی ہے. لیکن یہ فیصلہ کرنا پی ٹی آئی کا کام ہے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے. میرا کسی سے رابطہ نہیں ہے. لیگل سائٹ جو ہے وہ بھی بات کرنا چاہے گی. اور میں سمجھتا ہوں میں جانے سے پہلے پھر آرمی چیف جناب عاصم منیر صاحب سے اور جناب ندیم انجم صاحب سے ڈی جی آئی سے درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ خواتین کو خاص طور پر بے گناہ لوگوں پر مہربانی فرمائیں. ہم قوم کے لیے یہ کہنا چاہتے ہیں کیونکہ یہ نالائق حکومت ہے. یہ اگست جو ہے وہ اس سے پہلے ان کا کٹی کٹا نکل آئے گا. جو میں کہتا ہوں غریب جو ہے وہ اتنا تنگ ہے کہ جناب والا میں مقتدر حلقوں کو کہتا ہوں کاش میں بتا سکوں کہ فجر کی نماز نہیں ہو رہی اور قبرستانوں میں لوگوں کو لوٹا جا رہا ہے. آج صبح ساری مرغی منڈی کو لوٹ کے لے گئے ہیں 6 آدمی. حالات اتنے ناگفتہ بے ہیں میں بیان نہیں کر سکتا. میں صرف ان 2 معزز کیونکہ میں اس حکومت سے اپیل نہیں کرنا چاہتا. میں اپنی عظیم فوج سے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ عام معافی دے اور عام معافی میں بے گناہ لوگوں کو معاف کیا جائے. ابو کلا کی طرف سے میں بات کرنا چاہتا ہوں سر پیپلز پارٹی پہ تو بات کی سردار صاحب پیپلز پارٹی بجٹ پہ ہاں اللہ آپ کا بھلا کرے. کیا سوال کیا اس کی طرح آپ ہمیشہ نہیں پوچھتے وہ کہ آپ کی ملاقات ہوئی کہ نہیں ہوئی. اس کا سارا زور میری ملاقات پہ ہوتا ہے. میں عزت دار آدمی ہوں. میں نے اپنی ٹکٹ کی بھی کسی کو اپیل نہیں کی. عزت سب سے بڑی چیز ہوتی ہے. پیپلز پارٹی کا امتحان ہے کہ وہ کیا کردار ادا کرتی ہے. اور اگر پیپلز پارٹی اس پہ ووٹ نہیں ڈالتی تو سارے پاکستان کی ہمدردیاں جو سی ہیں یہ حکومت جو ہے یہ ختم ہو جائے گی. ایم کیو ایم کو بھی سوچنا چاہیے. ایم کیو ایم والے میرے بھائی ہیں. آپ جو کر رہے ہیں وہ ہر دفعہ آپ کا الو سیدھا نہیں ہوگا.
सो इन दोनों पार्टियों को इस अवाम दुश्मन बजट की मुखालफत करनी चाहिए। शेख रशीद साहब, आखिरी सवाल लीजिएगा। इमरान रियाज के ऊपर जो मुकदमा मुद्दई है वो मरियम नवाज का पोलिंग एजेंट रहा है। इमरान रियाज अगर हज पे मुफ्ती महमूद को भी एहराम में रोका गया था, उन्होंने कहा मैं एहराम नहीं उतारूंगा जब तक मुझे हज पर नहीं जाने दिया गया। सर ये बेवकूफ़ है, शहबाज शरीफ की हुकूमत बेवकूफ़ों का टोला है। इन्होंने मसाइल पैदा करने हैं अदारों के लिए। अगर वो हज पे चला जाता है इमरान रियाज तो कौन सी क़यामत आ जाती। एक आदमी क्या कर सकता है इस मुल्क में। सो मेरी आपसे गुजारिश है कि खुदा के लिए बेगुनाह लोगों को आम माफ़ी दी जाए। मैं सिर्फ ईद शो करूंगा, बाकी कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं करूंगा। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज थोड़ी सी लीगल साइड पे मैं बता देता हूँ। आज दो मुकदमा थे 740 और 623, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप और साथ में शेख रशीद साहब भी मौजूद थे एक मुकदमे में। और इसमें इमरान अहमद खान न्याजी, शाह महमूद कुरैशी और दीगर सदाकत अब्बासी हैं, अली नवाजवान हैं। आज अदालत ने 2 साल के बाद इस केस में से बाइज्जत बरी कर दिया और 249 की दरख्वास्त दी थी। लास्ट डेट ऑफ हियरिंग पे हमारे आर्गूमेंट्स हुए थे। ये सारे केसेस जो कि पॉलिटिकल मोटिवेटेड केसेस हैं और इनके आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे ट्रायल इनके कंक्लूड हो रहे हैं तो कोर्ट को भी ये महसूस हो रहा है कि इन केसेस में कुछ भी नहीं है, क्योंकि आपको ट्रायल के लिए एविडेंस की जरूरत होती है। एविडेंस कहीं नहीं है, जिसकी वजह से ये हमें रिलीफ मिल रहा है। हम अदालत का शुक्रिया अदा करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। फर्स्ट टाइम रब्ते मिलत से है, तना कुछ नहीं, वही दरिया में है, डरने दरिया कुछ नहीं। आज 2 केस और जो थाना I-9 के दर्ज हुए थे, एक 2022 में और एक 2023 में, अपने मुंतकी अंजाम तक पहुंच चुके हैं। लास्ट डेट के ऊपर शेख साहब मौजूद थे, अर्ली मॉर्निंग यहाँ मौजूद आते हैं, आज भी आए, मैं इनके साथ पेश भी हूँ। उसके बाद ADC के अपने केस में किया। जज साहब ने चूँकि 109 की हद तक किरदार था, 144 की वायलेशन में ये बच्चे थे, सियासी बुनियादों पर खासमत में ये पर्चे दर्ज किए गए थे। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस तरह के हज़ारों पर्चे और भी हैं। उन पंजाब में भी फैसले आ रहे हैं, जज साहब को कल उठा दिया गया वहाँ पे। लेकिन हम इसकी मजम्मत करते हैं कि सस्ता फौरी इंसाफ के रास्ते में रुकावट ना डाली जाए और इन लोगों को मैं समझता हूँ जी कि बेबुनियाद पर्चों के अंदर जो है फौरी तौर पर रिलीज करते हैं। एक आखिरी बात कहना चाहता हूँ कि बेनज़ीर शहीद ने 7 साल मुझे सजा दी, 1 महीने में फैसला हो गया और मैं 7 साल काट के भी आ गया। मैं याह्या खान का कोर्ट मार्शल भी काट आया, अयूब खान का भी काट आया। लेकिन जिस तरह ILF एक घर से दूसरे दफ्तर में जाती है, जिस तरह सरदार राज़क धक्के खाता है, खुदा के लिए 40-40 मुकदमात ऐसे बनाए गए हैं जिसकी कोई मिसाल नहीं है। इसलिए मैं आम माफ़ी की अपील करता हूं और जिस शख्स ने इसको जाने नहीं दिया हज पे, अपने इमरान रियाज को, जिसने भी मशवरा दिया वो बुरा मशवरा दिया। मैं आर्मी चीफ और DGI से अपील करता हूं कि आम माफ़ी का ऐलान करे। लोग बहुत सख्त तंग हैं और इस लीगल टीम को मैं सलाम पेश करता हूं और जज साहब का शुक्रिया अदा करता हूं।